السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا انتصف ليلة من نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے، ان کو معاف اور درگزر کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ بدکار عورت تھی، لیکن وہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کتے کو پیاس کی وجہ سے بلکتا اور تڑپتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو رحم آتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں کا موزہ اتار کر وہ کنویں کے اندر ڈالتی ہیں، اس میں پانی لیتی ہیں اور وہ پانی اس کتے کو پلا دیتی ہیں جو قریب المرگ تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اس پانی پینے کی وجہ سے اس کتے کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایک عورت وہ تھی جو انتہائی عابدہ تھی، زاہدہ تھی، نماز روزے کی بڑی پابند تھی، صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی، مگر اپنے گھر جو اس نے بلی کو پال رکھا تھا اس کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیتی۔ اتفاق یہ ہوا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے سارے اعمال اکارت کر دیے۔ یعنی دونوں طرح کے مسائل ہیں اور دونوں طرح کے حالات ہیں۔ اللہ اگر بخشنے پر آئے تو ایک چھوٹے سے عمل کو اللہ بہانہ بنا کر بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اگر پکڑ پر آئے تو پھر اللہ رب العزت ساری زندگی کی عبادات اور ریاضات ایک طرف ایک بات کو بنیاد بنائے اور پکڑ فرما لے۔ وہ مالک الملک ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بے شمار مواقع دیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین موقع یہ شعبان کا پورا مہینہ ہے۔ رمضان تو ہے ہی، رمضان میں تو اللہ کی عنایات، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں بندوں پر بے تحاشا برستی ہیں، لیکن شعبان بھی اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی محتم بالشان مہینہ ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت انس ابن زید ابن انس رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ حضور سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ شعبان میں
کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزے. اور بعض روایات میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار تو پورا مہینہ آپ روزے کی حالت میں گزار دیتے تھے. ایک صحابی نے حضور سے یہ بھی معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ رمضان کے بعد اس مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ ہمیں بہت اہتمام سے، توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھنے کی اور اس کے مطابق اس ماہ کو گزارنے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے. شعبان سے پہلے والا مہینہ رجب اور شعبان کے بعد والا مہینہ رمضان. تو ان دونوں کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ وہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ حضور پیر اور جمعرات میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 دن ہفتے میں ایسے ہیں کہ ہفتے بھر کی کارگزاری اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی. پیر اور جمعرات میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، اور جیسے اعمال پہنچتے ہیں ویسے فیصلے اترتے ہیں. جیسے اعمال پہنچتے ہیں ویسے فیصلے اترتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. حضور کثرت سے روزہ شعبان میں اس لیے رہتے کہ اگر میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، اس حالت میں پہنچے کہ میں اس کی عبادت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ حضور کا جو عمل ہے یہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے سبق ہے کہ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں اور یہ چیز آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آ جائے تو عبادات کی کثرت کرو. شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے آپ کو عبادات کے اندر لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور ان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے فیصلے اترتے ہیں. اسی لیے 15 شعبان کی جو شب ہے جس کو ہم لوگوں نے شب براءت کے نام سے موسوم کیا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شب براءت کا لفظ کسی حدیث میں نہیں. شب براءت کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کے آدھے مہینے کی رات، یعنی 15ویں شب. اب اس شب میں ہوتا کیا ہے؟ اس ہونے کے اعتبار سے اس کا نام ہم لوگوں نے رکھ دیا شب براءت. شب کے معنی رات، براءت کے معنی چھٹکارا. چونکہ اللہ رب العزت اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، ان کو چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس رات ہونے والے عمل کی وجہ سے اس کا نام شب براءت. اور کوئی غلط نہیں، آپ بول سکتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر یہ لفظ آیا کیا بتاؤ؟ بعض لوگوں کو سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں نے جواب دیا کہ یہ پرٹیکولر یہ نام کسی حدیث میں نہیں آیا، لیکن اس رات جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کا تذکرہ احادیث کے اندر آیا ہے. اس اعتبار سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. بہرحال اس پر بات جب وہ موقع آئے گا تب ہوگی انشاءاللہ. حضور کا وہ ارشاد جو آپ نے صحابی رسول کے معلوم کرنے پر فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے.
لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہیں، لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ فرمایا جو بندہ شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، فرمایا 5 طریقے سے اللہ کے انعامات اس بندے پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ شعبان کا پہلا حرف شین، شین کا مطلب ہے شرافت، شین کا مطلب ہے شرافت۔ دوسرا حرف آتا ہے عین، اس کا مطلب ہے علو مرتبت، بلندی۔ تیسرا حرف آتا ہے عین با، اس کا مطلب ہے بر، نیکی۔ اور چوتھا حرف آتا ہے الف، اس کا مطلب ہے الفت الہی۔ اور 5واں حرف آتا ہے نون، جس کا مطلب ہے نور الہی۔ جو بندہ شعبان میں اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائے اور اپنے آپ کو عبادات کا خوگر بنا لے، عبادات کے اندر کثرت سے اپنے اوقات کو لگائے، اللہ کی طرف سے شرافت بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے علو مرتبت بھی ملے گا، اللہ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ہوگی، اللہ کی الفت ملے گی، اللہ کا نور اس کو عطا ہوگا۔ اسی طریقے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ شعبان کے مہینے میں بازاروں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں لوگ بازاروں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور رمضان کی تیاری کے عنوان پر اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادات سے دور کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بازار میں لگ کر کے ہم اپنا رزق اور اپنی روزی حاصل کریں گے، مگر یہ نادان نہیں جانتے کہ ان کے لیے اللہ کفن تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ 15ویں شعبان یہ لیلۃ السک بھی اس کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے، ڈاکومیشن کی رات ہے یہ، جس کے اندر دستاویز تیار ہوتے ہیں، کون اگلے سال تک زندہ رہے گا، کون اگلے سال تک اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کس کی روزی کتنی ہوگی، کس کے کیا حالات ہوں گے، 1 سال کے لیے لکھا ہوا پہلے سے موجود ہے، لکھا ہوا پہلے سے موجود ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو شعبان کے ایام میں بازاروں کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے کفن تیار ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد اور وہ شعبان کے 5 حروف سے متعلق جو بات ہے وہ ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ دعوت دیتی ہے اور اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کے نام پر اوقات خراب کرنے کا نہیں ہے، شعبان کا مہینہ تو رمضان کے لیے عبادات کے واسطے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور شعبان میں روزے اس لیے رکھتے تھے کہ پورا 1 سال گزرنے کے بعد اگر روزہ رکھیں گے ہو سکتا ہے طبیعت پر کچھ فرق آ جائے، ہو سکتا ہے طبیعت کے اوپر کچھ گرا گزر جائے، اس لیے حضور شعبان کے نصف اول میں 1 سے 15 تک لازماً روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے اب روزے نہ رکھنا۔ یہ حکم جو ارشاد فرمایا ہے روزے نہ رکھنے کا، امت پر شفقتاً آپ نے یہ حکم دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے کا معمول بن جائے، روزہ رکھنے کا یہ عادی رہے اور اس کی وجہ سے کچھ نقاہت اور کمزوری پیدا ہو جائے تو فرض کے اندر کوتاہی نہ ہو، کیونکہ شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے۔ شعبان کا روزہ تو نفل ہے لیکن رمضان کا روزہ فرض ہے، تو اس کے لیے عادت کے طور پر مہینے میں 3 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، اور اسی طریقے سے ذی الحج کے اندر عرفے کا روزہ، محرم کے اندر عاشورے کا روزہ، اور
15ویں شعبان کا روزہ. یہ روزوں کا اگر معمول سال بھر چلتا رہے تو پھر روزہ رکھنا انسان کے لیے مشکل نہیں. تو شعبان کے مہینے میں ایک خاص اہتمام یہ کرنا چاہیے حسب توفیق، جس کو جو توفیق ہو جائے. کبھی پیر کا روزہ رکھ لیا، کبھی جمعرات کا روزہ رکھ لیا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اپنے آپ کو استعداد بھی پیدا ہو جائے گی رمضان کے روزے رکھنے کے لیے. اور دوسری چیز اہتمام نماز. اہتمام نماز، میرے بزرگوں، میں نے گزشتہ بھی کہا کہ نماز نہیں تو ہمارا مسلمان ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. بھائی یہ نماز ہمارے لیے یوں سمجھو کہ ایک شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. آدمی اپنی پہچان کے بغیر زندہ کیسے رہے گا؟ بھائی ہم اپنے پہچان کو ختم کر کے اور اپنی شناخت کو ختم کر کے کوئی آدمی باقی رہ سکتا ہے؟ شناخت ان کی ختم ہوتی ہے جو زندہ نہیں ہوتے. شناخت ان کی ختم ہو جاتی ہے جو زندہ نہیں رہتے. جو مردہ ہیں ان کی کوئی شناخت نہیں ہے، اور جو زندہ ہیں ان کی شناخت ہے کہ بھئی ان کا فلاں نام ہے، ان کا یہ قد و قال ہے، ان کا یہ حلیہ ہے. مسلمان کے اسلامیت کی شناخت اور اس کی قد و قامت نماز. حضور نے فرمایا، ایک روایت میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، لِكُلِّ شَيْءٍ إِمَارَةٌ وَإِمَارَةُ الْمُؤْمِنِ الصَّلَاةُ. ہر چیز کی ایک علامت ہوتی، ہر چیز کی ایک شناخت ہوتی ہے. مومن کی شناخت نماز ہے. مومن کی شناخت یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا یہ جملہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک علامت ہے. مسجد کے لیے علامت ہے اس کا مینارہ، دکان کے لیے علامت ہے اس کے اندر بکنے والی چیز کا باہر لگ جانا. دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھائی یہ اس چیز کی دکان ہے، یہاں یہ چیز ملتی. اسکول کی علامت ہے کہ آپ اندر جائیں تو بورڈز لگے ہوئے ہوں، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، اس کا کچھ ایک خاص انداز سے سیٹ اپ ہو، آپ اس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول ہے. ہر چیز کی ایک علامت ہے. حضور نے فرمایا مومن کی علامت نماز. نماز نہیں ہے تو یوں سمجھو ہم بغیر دھڑ کے جی رہے ہیں، بغیر شناخت کے جی رہے ہیں. اور مسلمان کیسے اس بات کو برداشت کر لیں کہ وہ نماز چھوڑ کر کے اپنی زندگی گزارے؟ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، کبھی اس بارگاہ میں آ کر کے اپنے درد دل کو پیش کر کے دیکھو. شروع میں مشکل ہوگی، ٹائم لگے گا عادت بننے میں، لیکن جب ایک مرتبہ عادت بن جائے تو پھر یاد رکھنا وہ مزہ آئے گا کہ زندگی میں کہیں اور وہ مزہ نصیب نہیں ہوگا جو بندے کو سجدے کے اندر نصیب ہوتا ہے. آج ہمارے سجدوں سے حلاوت ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سجدے کو وہ سمجھا نہیں جو سجدے کی حقیقت ہے. واقعات بھرے پڑے ہیں، لیکن صرف واقعات سننا میرے بزرگوں کمال نہیں ہے. واقعات آپ کے لیے میرے لیے ایک درس عبرت ہوتے ہیں. دل پر دستک دینے کے لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، صرف وقت گزاری کے لیے یا ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے واقعات نہیں سنائے جاتے. واقعات ہمارے لیے عبرت کا درس بنے، دل پر دستک دینے کا ذریعہ بنے. وہ ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کسی مہم پر وہ جا رہے تھے، راستے میں ان کا خچر مر گیا اور وہ سواری سے محروم ہو گئے. اب ان کو یہ بات سوجھی کہ بھئی یہ خچر اگر زندہ ہو جاتا یا رہتا تو میرے لیے سواری کا کام دیتا. راستے سے ہٹ کر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو کل بروز قیامت زندہ کریں گے اور پھر وہاں اس کو مٹی بنا دیں گے، وہاں تو میرے کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ یہاں اس کو زندہ کر دیں تو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے
اور میرے کام کاج کے لیے یہ استعمال میں آ سکتا ہے، میرا بھی نفع ہو جائے گا، دین کا بھی نفع ہو جائے گا۔ تو یہ دعا ان صحابی نے کی اور اپنے چہرے پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا کہ وہ خچر جو مرا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا زندہ ہو کر کے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور کہ حضور کی خدمت میں گئے، فرمایا یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ پہلی مرتبہ گئے، نماز پڑھی 2 رکعت، پھر گھر آ کر کے معلوم کیا کہ آیا کچھ کھانے کے لیے نظم ہوا، کہا کوئی چیز نہیں آئی۔ دوسری مرتبہ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آ کر کے پوچھا کہ آیا کوئی مسئلہ، کوئی کھانے کا مسئلہ حل ہوا، کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ گئے، پھر واپس آئے اور کہا کہ کوئی نظم ہوا کھانے کا، کہا نہیں ہوا۔ چوتھی مرتبہ خوب دل سے دعا کی، کہا کہ اے اللہ میرے گھر فاقہ ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر دے۔ یہ دعا کر کے یہ واپس اپنے گھر آ رہے تھے، گھر میں رکھی ہوئی چکی چلنا شروع ہو گئی، گھر میں رکھی ہوئی چکی چلنا شروع ہو گئی، آٹا نکلنا شروع ہو گیا، گھر کے سارے برتن اس آٹے سے بھر گئے۔ اب گھر میں رہنے والی خاتون کو اور اس آدمی کو یہ فکر ہوئی کہ آخر یہ آٹا آ رہا کہاں سے؟ ہم نے تو کوئی اناج نہیں ڈالا پیسنے کے لیے، چکی خود چل رہی ہے، آٹا خود آ رہا ہے۔ اس چکی پر پڑے پردے کو اٹھا کر کے دیکھا تو چکی کا چلنا بند ہو گیا، آٹے کا نکلنا بند ہو گیا۔ واقعہ جا کر حضور سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا، ایسا ایسا ہوا۔ فرمایا اگر تم اس پردے کو نہ اٹھاتے وہ چکی قیامت تک چلتی، قیامت تک اس سے آٹا نکلتے رہتا۔ مسئلہ کہاں سے حل ہوا؟ نماز سے نا۔ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں نماز سے، یقین نہیں ہے ہمیں، ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں یقین بازار کا ہے کہ صاحب بازار میں وقت لگے گا، بازار میں کام کریں گے، گھر چلے گا۔ گھر تو بہرحال چلنا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے چلا کر رہے گا، چلا کر رہے گا۔ لیکن آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ۔ دیکھو رمضان میں ہم عادی بنتے ہیں نا، رمضان میں عادی بننے کی وجہ ہے بیرونی اثر، باہر کا اثر۔ کیا مطلب باہر کا اثر؟ سارے لوگ نماز کو جا رہے ہیں، میں نہیں گیا تو کیسا دکھتا بھائی؟ پورے دکان والے نماز کو جا رہے ہیں، گھر والے نکل کے نماز کو جا رہے ہیں، علاقے والے محلے والے سارے نماز کے لیے نکل رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا تو کیا؟ ارے کیا میاں رمضان میں بھی نہیں آتا؟ پوچھتے نا؟ تو وہ بیرونی ایک خوف ہے، ارے لوگ کیا بولیں گے اگر میں نماز کو نہیں جاؤں گا، ارے انہیں کیا سوچیں گا کہ میں اگر نماز کو نہیں جائیں گا۔ کوئی کیا سوچتا ہے اس سے مومن کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مومن کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں اللہ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو نہیں جھکاؤں گا کہ میں کھاتا اس کا ہوں، پیتا اس کا ہوں، پہنتا اس کا ہوں، سانس اس کی دی ہوئی لیتا ہوں، سانس اس کی دی ہوئی چھوڑتا ہوں، ساری زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا مرہون منت ہے، اس کی دین ہے، اس کی عطا ہے، اس کا اتنا سب کچھ کھا لیا، اتنا سب کچھ اس کا استعمال کر لیا، سجدہ نہیں کروں گا تو کل بروز قیامت اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اتنا سب کچھ اللہ نے دیا، کیا مانگا؟ 5 وقت کی حاضری، 5 وقت اللہ کے دربار میں آنا، یہ اللہ نے مانگا۔ اور یہ حاضری اس کے لیے نہیں ہے، یہ حاضری ہمارے لیے، یہ حاضری ہمارے لیے ہے، ہمارے نفع کے لیے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اپنے طور پر روزوں کا اہتمام، نفلی روزوں کا 15 شعبان تک روزے رکھے جائیں، 15 کے بعد روزوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے، موقوف کر دیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اگر روزے رکھیں تو فرض روزوں کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہو اور اپنے طور پر نفل نمازوں کے پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اب اگر نفل پڑھنے کے عادی بنائیں گے، ذرا لمبا لمبا جو ہے نمازوں کا اپنا وقت لگاتے رہیں گے تو تراویح میں کھڑے ہونا آسان ہوگا،
تراویح میں کھڑے ہونا آسان ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو عادی ابھی سے بناتے رہیں، یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور ہمارا ہر مسئلہ ادھر ادھر بولنے سے حل نہیں ہوگا، ہمارا ہر مسئلہ حل ہوگا یہاں بولنے سے، ہمارا مسئلہ حل ہوگا یہاں بولنے سے۔ اس لیے اس مہینے کا جو حصہ باقی ہے اس کی قدردانی کریں، اور اپنے طور پر رمضان کی تیاری ابھی شروع کر دیں۔ اور ایک بات خاص عرض کر دوں کہ شاپنگ کے نام پر خدا کے واسطے رمضان کے مقدس اوقات کو برباد اور ضائع نہ کریں۔ جو شاپنگ کرنی ہو ابھی کر لو، جو کرنا ہو ابھی کر لو، لیکن رمضان کے مقدس گھڑیوں کو اس عنوان پر ضائع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔